اسٹروک کیا ہے؟ اسٹروک، جسے عموماً فالج بھی کہا جاتا ہے، دراصل فالج کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اسٹروک تب ہوتا ہے جب دماغ کے کسی شریان میں یا تو کوئی خون کا لوتھڑا پھنس جائے یا کوئی شریان پھٹ جائے۔ ان دونوں صورتوں میں دماغ کو خون کی سپلائی معطل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ کے خلیے مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اسٹروک سے مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں، تاہم 2/3 یعنی 10 میں سے 7 لوگ کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک یعنی اسٹروک یا فالج کا عارضی حملہ خون کے بہاؤ میں عارضی رکاوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ دراصل فالج کی طرح کی علامات ہیں جو چند منٹ سے لے کر 24 گھنٹے تک موجود رہتی ہیں، لیکن کسی بھی مستقل معذوری کا سبب نہیں بنتی۔ نہایت ضروری ہے کہ ان علامات کو پہچان کر مستقبل کے لیے احتیاطی تدابیر کی جائیں تاکہ فالج کے حملے کو روکا جا سکے۔ اسٹروک کی علامات: جب فالج کے دوران دماغ کے خلیے مرتے ہیں تو جسم کے کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ جسم کا کون سا حصہ کتنی حد تک متاثر ہوا ہے، اس بات کا تعین اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ دماغ کا کتنا حصہ متاثر ہوا ہے۔ اسٹروک سے بولنے کی صلاحیت، جسم کی حرکت اور یادداشت متاثر ہو سکتی ہے۔ اسٹروک یا فالج کی علامات میں چہرے، ہاتھ یا پاؤں کا سن ہو جانا، چلنے میں اچانک دشواری کا سامنا، چکر آنا اور جسمانی توازن نہ رکھ پانا، بولنے میں مشکل، دیکھنے کی صلاحیت کا متاثر ہونا، اچانک چیزوں کا سمجھ میں نہ آنا اور بغیر کسی وجہ کے اچانک شدید سر درد ہونا شامل ہیں۔ اگر آپ کو ان علامات کی بنا پر لگے کہ کسی کو فالج کا حملہ ہوا ہے تو فوراً ایمبولینس کو کال کریں۔ اسٹروک یا فالج کے حملے کے وقت کو یاد رکھنا اس کے علاج میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک دوا جو اسٹروک کے 3 گھنٹے کے اندر دی جا سکتی ہے، خون کے لوتھڑے کو توڑ کر دماغ کو خون کی فراہمی بحال کر سکتی ہے، لیکن یہ دوا صرف ان مریضوں کو دی جا سکتی ہے جن کا فالج خون کے شریان میں لوتھڑا جم جانے کی وجہ سے ہوا ہو، اور 85% فالج کے حملے صرف اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسٹروک یا فالج کی 2 بڑی اقسام ہیں: اسکیمک اسٹروک یا خون کی فراہمی رک جانے سے ہونے والا اسٹروک، یا ہیمریجک اسٹروک یعنی شریان پھٹنے سے ہونے والا اسٹروک۔ خون کی فراہمی رکنے سے ہونے والا اسٹروک 2 وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے: یا تو خون کا لوتھڑا جسم کے کسی اور حصے میں بننا اور دماغ کے شریان میں پہنچ کر اس کا پھنس جانا، یا دماغ کو خون فراہم کرنے والی شریانوں میں سے کسی شریان میں رکاوٹ آنا۔ اسی طرح خون کی شریان پھٹنے سے ہونے والا اسٹروک یعنی ہیمریجک اسٹروک بھی 2 طرح کا ہو سکتا ہے: یا دماغ کے اندر شریان کا پھٹنا جس کی سب سے بڑی وجہ ہائی بلڈ پریشر ہے، یا دماغ اور اس کے ارد گرد موجود جھلی کے درمیان خون کی شریان کا پھٹنا۔ اسٹروک سے کون سی صلاحیت کس حد تک متاثر ہوگی، اس بات کا تعین اسٹروک سے متاثر دماغ کے حصے سے کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً دماغ کے دائیں حصے میں اسٹروک کا مطلب ہے کہ جسم کا بایاں حصہ متاثر ہوگا اور مریض کو اشعہ تک کا فاصلہ جانچنے میں مشکل پیش آئے گی، جو گرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مریض کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور عارضی یادداشت یعنی شارٹ ٹرم میموری بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دماغ کے بائیں حصے میں اسٹروک کا مطلب ہے کہ مریض کے جسم کا دایاں حصہ متاثر ہوگا اور مریض کو بولنے اور زبان سمجھنے میں مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے، اور مریض کی چیزوں کو عارضی یاد رکھنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ سیریبیلر اسٹروک یا دماغ کے پچھلے حصے میں ہونے والے اسٹروک سے مریض کے جسمانی توازن قائم رکھنے کی صلاحیت کا متاثر ہونا، غنودگی ہونا اور الٹی اور متلی کی کیفیت طاری ہونا، اور اضطراری افعال یعنی ریفلیکسز کا متاثر ہونا جیسی علامات شامل ہیں۔ برین سٹیم اسٹروک یعنی دماغ اور حرام مغز کے ملنے کی جگہ پر ہونے والا فالج کا حملہ شدید نوعیت کا ہوتا ہے، کیونکہ دماغ کا یہ حصہ بلڈ پریشر، سانس لینے اور دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرنے جیسے افعال کا ذمہ دار ہے۔ اس حصے کا فالج مریض کے ایک یا دونوں اطراف کی جسمانی معذوری کا باعث بن سکتا ہے۔ آئیے اب اسٹروک یا فالج کے بارے میں لوگوں میں مشہور چند عام غلط فہمیوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ عموماً یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اسٹروک کو روکا نہیں جا سکتا، جبکہ یہ بالکل غلط ہے، اور اسٹروک کے کافی سارے حملے مناسب احتیاطی تدابیر سے روکے جا سکتے ہیں۔ ایک دوسرا تاثر جو لوگوں میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اسٹروک کا علاج ممکن نہیں، اور صرف حملے کے پہلے کچھ مہینوں میں ہی مریض کی حالت میں بہتری ہو سکتی ہے، جبکہ ایسا بالکل درست نہیں۔ اسٹروک نہ صرف قابل علاج ہے بلکہ اس کے مریض کی حالت میں بہتری تاحیات جاری رہتی ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اسٹروک ایک دل کا مرض ہے جو صرف عمر رسیدہ افراد میں ہی ہو سکتا ہے، جبکہ یہ بات بھی حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔ اسٹروک ایک دماغ کا حملہ ہے جو عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے۔ اسٹروک یا فالج کے خطرات کچھ افراد میں نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں۔
فالج سے بچاؤ کا بہترین حل ان خطرات کی بروقت پہچان اور تدارک ہے جس سے ہم نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے قریبی افراد کو بھی اس بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ عموماً 80% کے قریب سٹروک کے حملے مناسب احتیاطی تدابیر سے روکے جا سکتے ہیں۔ سٹروک کے خطرات کے عناصر 2 حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں: کنٹرولیبل رسک فیکٹرز یعنی جنہیں کنٹرول کیا جا سکے اور جن میں تبدیلی ممکن ہو، اور ان کنٹرولیبل رسک فیکٹرز یعنی جنہیں تبدیل یا کنٹرول کرنا ممکن نہ ہو۔ کنٹرولیبل یا تبدیل کیے جا سکنے والے خطرات میں ہائی بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہونا، ہائی کولیسٹرول، شوگر کا مرض، خون کی نالیوں کا تنگ ہو جانا، تمباکو یا حقہ نوشی اور موٹاپا شامل ہیں۔ یہ تمام وہ امراض یا صورتیں ہیں جنہیں ہم اپنی خوراک میں تبدیلی اور غیر صحت مندانہ سرگرمیوں مثلاً تمباکو اور حقہ نوشی سے پرہیز اور ادویات کے باقاعدہ استعمال سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ مثلاً ہائی بلڈ پریشر جو سٹروک کی ایک بڑی وجہ ہے، مناسب ادویات کے استعمال سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جو فالج کے حملے کے خطرے کو کافی حد تک کم کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہائی کولیسٹرول اور شوگر کا مرض بھی ادویات اور خوراک میں پرہیز اور ورزش سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ان بیماریوں کی بروقت تشخیص اور کنٹرول سٹروک یا فالج کے حملے کو کئی گنا کم کر سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان عناصر کی جو سٹروک کے حملے کا سبب بن سکتے ہیں لیکن انہیں کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان کنٹرولیبل رسک فیکٹرز۔ ان عوامل میں عمر کا زیادہ ہونا، خاتون جنس ہونا، افریقن امریکن نسلیت، خاندان میں کسی اور کو سٹروک کا حملہ، مریض کو پہلے عارضی فالج کے حملے کا ہونا اور ایک پیدائشی بیماری فائبرو مسکولر ڈسپلازیا کا ہونا شامل ہیں، جس میں خون کی شریانیں صحیح طرح نہیں بن پاتی اور شریانوں کی تنگی دماغ کو خون کی فراہمی میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ خواتین میں سٹروک یا فالج کے خطرے کی شرح زیادہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ خواتین مردوں کی نسبت زیادہ لمبی عمر پاتی ہیں اور سٹروک کا خطرہ زیادہ عمر کے افراد میں نسبتاً بڑھ جاتا ہے۔ امریکن سٹروک ایسوسی ایشن کا جاری کردہ سٹروک رسک کوئز اپنے سٹروک کے خطرے کو جانچنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ اس سوال نامے کے مکمل کرنے کے بعد آپ کسی بھی ڈاکٹر کے مشورے سے اپنے سٹروک کے کنٹرول کیے جا سکنے والے عوامل پر قابو پا سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان چند عوامل کے بارے میں جو سٹروک کے خطرے سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ سٹروک کی ایک بڑی وجہ بلڈ پریشر کا بڑھ جانا ہے، اس لیے اپنے بلڈ پریشر کا باقاعدگی سے معائنہ کروائیں۔ اس مقصد کے لیے آپ ہسپتال یا کسی میڈیکل کیمپ کے ساتھ ساتھ ایک آٹومیٹک بلڈ پریشر مشین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہونا سٹروک کے خطرے کو 500% تک بڑھا دیتا ہے، اس لیے اس مرض کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی کو ترک کرنا بھی سٹروک کے خطرے کو کافی حد تک کم کر دیتا ہے۔ شراب یا الکوہل کا زیادہ استعمال بھی سٹروک کے خطرے کا سبب بن سکتا ہے۔ کولیسٹرول کا بڑھنا سٹروک یا فالج کی وجوہات میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کا ٹوٹل کولیسٹرول لیول 200 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اپنی شوگر پر نظر رکھیں اور بڑھنے کی صورت میں ادویات اور خوراک میں احتیاط اور ورزش سے اسے کنٹرول کریں۔ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں 40 لاکھ سے زیادہ لوگ اس وقت سٹروک کے حملے کے بعد کسی نہ کسی معذوری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ سٹروک سے صحت یابی کے حقائق کے مطابق سٹروک کے 10% افراد مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں، جبکہ 25% معمولی نقص کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 40% کسی نہ کسی ایسی معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں جس کے لیے انہیں خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ 10% افراد کو کسی نرسنگ ہوم یا کسی اور ادارے میں لمبا عرصہ گزارنا پڑ سکتا ہے، جبکہ 15% افراد سٹروک کے حملے کے کچھ عرصے کے دوران انتقال کر جاتے ہیں۔ سٹروک سے بحالی کا مقصد جسمانی صلاحیتوں کو نارمل سے قریب تر لانا ہے تاکہ مریض بغیر کسی کی مدد کے اپنے کام سر انجام دے سکے۔ اس مقصد کے لیے مریض کی ان تمام صلاحیتوں پر کام کیا جاتا ہے جو سٹروک سے متاثر ہوئی ہیں۔ دوسرا مقصد مریض کی زندگی میں صحت مندانہ سرگرمیوں کا شامل ہونا ہے تاکہ سٹروک کے خطرے سے مستقبل میں بچا جا سکے۔